شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ الفاتحہ۔ سب تعریفیں اللہ کو لائق ہے جو مربی ہے ہر عالم کے، جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں، جو مالک ہے روز جزا کے۔ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے درخواست عنایت کی کرتے ہیں۔ بتلا دیجیے ہم کو راستہ سیدھا، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر غضب کیا گیا اور نہ ان لوگوں کا جو راستے سے غائب ہو گئے۔ البقرہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ الف لام میم۔ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، راہ بتلانے والی ہے خدا سے ڈرنے والوں کو۔ وہ خدا سے ڈرنے والے لوگ ایسے ہیں جو یقین لاتے ہیں چھپی ہوئی چیزوں پر اور قیام رکھتے ہیں نماز کو، اور جو کچھ دیا ہے ہم نے ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ یقین رکھتے ہیں اس کتاب پر بھی جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، اور ان کی کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری جا چکی ہے، اور آخرت پر بھی وہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں ٹھیک راہ پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ہے، اور یہ لوگ ہیں پوری کامیاب۔ بے شک جو لوگ کافر ہو چکے ہیں برابر ہے ان کے حق میں، خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہ لائیں گے۔ بند لگا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے سزا بڑی ہے۔ اور ان لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ایمان لائے اللہ پر اور آخری دن پر، حالانکہ وہ بالکل ایمان والے نہیں۔ چال بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں، یعنی محض چال بازی کی راہ سے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، اور واقعی میں کسی کے ساتھ چال بازی نہیں کرتے باجو اپنی ذات کے، اور ان کو اس کا شعور نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں میں بڑا مرض ہے، جو سو اور بھی بڑھا دیا اللہ نے ان کے مرض، اور ان کے لیے سزائے دردناک ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد مت کرو زمین میں، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح ہی کرنے والے ہیں۔ یاد رکھو بے شک یہی لوگ مفسد ہیں لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایسے ہی ایمان لے آؤ جیسا ایمان لائے، اور لوگ تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں گے جیسا ایمان لائے ہیں، بے وقوف۔ یاد رکھو بے شک یہی ہے بے وقوف لیکن وہ اس کا علم نہیں رکھتے۔ اور جب ملتے ہیں وہ منافقین ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب خلوت میں پہنچتے ہیں اپنے شریر سرداروں کے پاس تو کہتے ہیں کہ ہم بے شک تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف استہزاء کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی استہزاء کر رہے ہیں ان کے ساتھ اور ڈھیل دیتے چلے جاتے ہیں ان کو کہ وہ اپنے سرکشی میں حیران و سرگردن ہو رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے گمراہی لے لی بجائے ہدایت کے، تو سمود نہ ہوئی ان کے یہ تجارت اور نہ یہ ٹھیک طریقے پر چلے۔ ان کی حالت اس شخص کی حالت کے مشابہ ہے جس نے آگ جلائی ہو، پھر جب روشن کر دیا ہو اس آگ نے اس شخص کے ارد گرد کی سب چیزوں کو ایسی حالت میں سلب کر لیا ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو اور چھوڑ دیا ہو ان کو اندھیروں میں کہ کچھ دیکھتے بھلتے نہیں ہو۔ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو یہ اب رجوع نہ ہوں گے۔ یا ان منافقوں کی ایسی مثال ہے جیسے بارش ہو آسمان کی طرف سے، اس میں اندھیری بھی ہو اور رعد و برق بھی ہو۔ جو لوگ اس بارش میں چل رہے ہیں وہ ٹھوسے لیتے ہیں اپنی انگلیوں اپنی کانوں میں کڑک کے سبب اندیشہ موت سے، اور اللہ تعالیٰ احتیاط میں لیے ہوئے ہیں کافروں کو۔ برق کی یہ حالت ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اب ان کی
بینائی ان سے لی جہاں ذرا ان کو بجلی کی چمک ہوئی تو اس کی روشنی میں چلنا شروع کیا، اور جب ان پر تاریکی ہوئی پھر کھڑے کے کھڑے رہ گئے، اور اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے تو ان کے گوش و چشم سب سلب کر لیتے۔ بلا شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے لوگوں، عبادت کیا کرو اپنے اس پروردگار کی جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ عجب نہیں کہ تم دوزخ سے بچ جاؤ۔ وہ ذات پاک ایسی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو، فرش اور آسمان کو، چھت اور برسایا آسمان سے پانی، پھر پردہ آدم سے نکالا بذریعہ اس پانی کے پھلوں سے غذا کو تم لوگوں کے واسطے۔ اب تو مت شریک ٹھہراؤ اللہ تعالیٰ کے مقابل، اور تم جانتے بوجھتے ہو۔ اور اگر تم کچھ خلجان میں ہو اس کتاب کی نسبت جو ہم نے نازل فرمائی ہے اپنے بندہ خاص پر، تو اچھا پھر تم بنا لاؤ ایک محدود ٹکڑا جو اس کا ہم پلہ ہو، اور بلا لو اپنے حمایتیوں کو جو خدا سے الگ تجویز کر رکھے ہیں اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم یہ کام نہ کر سکے اور قیامت تک بھی نہ کر سکو گے تو پھر ذرا بچتے رہیو دوزخ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، تیار ہوئی رکھی ہے کافر کے واسطے۔ اور خوشخبری سنا دیجیے آپ اے پیغمبر ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور کام کیے اچھے اس بات کی کہ بے شک ان کے واسطے بہشتیں ہیں کہ چلتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، جب کبھی دیے جائیں گے وہ لوگ ان بہشتوں میں سے کسی پھل کی غذا تو ہر بار میں یہی کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہم کو ملا تھا، اس سے پیشتر اور ملے گا۔ بھی ان کو دونوں بار کا پھل ملتا جلتا، اور ان کے واسطے ان بہشتوں میں بیویاں ہوں گی صاف پاک کی ہوئی، اور وہ لوگ ان بہشتوں میں ہمیشہ کو بسنے والے ہوں گے۔ ہاں واقعی اللہ تعالیٰ تو نہیں شرماتے اس بات سے کہ بیان کر دیں کوئی مٹھل بھی خواہ مچھر کی ہو خواہ اس سے بھی بڑی ہوئی ہو، سو جو لوگ ایمان لائے ہوئے ہیں خواہ کچھ ہی ہو وہ تو یقین کریں گے کہ بے شک یہ مٹھل تو بہت موقع کی ہے ان کے رب کی جانب سے، اور رہ گئے وہ لوگ جو کافر ہو چکے ہیں، سو چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ یوں ہی کہتے رہیں گے کہ وہ کون مطلب ہوگا جس کا قصد کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیر مٹھل سے گمراہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مٹھل کی وجہ سے بہتوں کو اور ہدایت کرتے ہیں اس کی وجہ سے بہتوں کو، اور گمراہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ اس مٹھل سے کسی کو مگر صرف بے حکمی کرنے والوں کو، جو کہ توڑتے رہتے ہیں اس معاہدے کو جو اللہ تعالیٰ سے کر چکے تھے اس کے استحکام کے بعد، اور قطع کرتے رہتے ہیں ان تعلقات کو کہ حکم دیا ہے اللہ نے ان کو وابستہ رکھنے کا، اور فساد کرتے رہتے ہیں زمین میں، پس یہ لوگ پورے خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ بھلا کیوں کر ناپرواہی کرتے ہو اللہ کے ساتھ، حالانکہ تھے تم محض بے جان، سو تم کو جاندار کیا، پھر تم کو موت دیں گے، پھر زندہ کریں گے، یعنی قیامت کے دن، پھر انہی کے پاس لے جائے جاؤ گے۔ وہ ذات پاک ایسی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے فائدے کے لیے جو کچھ بھی زمین میں موجود ہے سب کا سب، پھر توجہ فرمائی آسمان کی طرف جو درست کر کے بنائے 7 آسمان، اور وہ تو سب چیزوں کے جاننے والے ہیں۔ اور جس وقت ارشاد فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ ضرور میں بناؤں گا زمین میں ایک نایاب، فرشتے کہنے لگے کیا آپ پیدا کریں گے زمین میں ایسے لوگوں کو جو فساد کریں گے اور خون ریزہ کریں گے، اور ہم برابر تسبیح کرتے رہتے ہیں بے الحمدللہ، اور تصدیق کرتے رہتے ہیں آپ کی۔ حق
حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں اس بات کو جس کو تم نہیں جانتے، اور علم دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کو پیدا کر کے سب چیزوں کے آسماں کا پھر وہ چیزیں فرشتوں کے روبرو کر دیں، پھر فرمایا کہ بتلاؤ مجھ کو آسماں چیزوں کے، یعنی میں ان کے احتار و خواص کے، اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے عرض کیا آپ تو پاک ہیں، ہم کو علم ہی نہیں مگر وہی جو کچھ ہم کو اپنے علم دیا، بے شک آپ بڑے علم والے ہیں، حکمت والے ہیں، کہ جس قدر جس کے لیے مصلحت جانا اسی قدر فہم و علم عطا فرمایا۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم، ان کو ان چیزوں کے آثار بتلا دو۔ سو جب بتلا دیا ان کو آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے آثار، تو حق تعالیٰ نے فرمایا دیکھو میں تم سے کہتا تھا کہ بے شک میں جانتا ہوں تمام پوشیدہ چیزیں آسمان اور زمین کی، اور جانتا ہوں جس بات کو تم ظاہر کر دیتے ہو اور جس بات کو تم دل میں رکھتے ہو۔ اور جس وقت حکم دیا ہم نے فرشتوں کو اور جنوں کو بھی کہ سجدے میں گر جاؤ آدم کے سامنے، سو سب سجدے میں گر پڑے باوجود ابلیس کے اس نے کہنا نہ مانا اور غرور میں آ گیا اور ہو گیا کافروں میں سے۔ اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم، رہا کرو تم اور تمہاری بیوی بہشت میں، اور پھر کھاؤ دونوں اس میں سے با فرقت جس جگہ سے چاہو، اور نزدیک نہ جائیو اس درخت کے، ورنہ تم بھی انہی میں شمار ہو جاؤ گے جو اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ پھر لغزش دے دی آدم اور حوا کو شیطان نے اس درخت کی وجہ سے، سو برفت کر کے رہا ان کو اس عیش سے جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا کہ نیچے اترو، تم میں سے بعضوں کے دشمن رہیں گے، اور تم کو زمین پر چند دن ٹھہرنا ہے اور کام چلانا ایک میعاد معین تک۔ بعد اذان حاصل کر لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند الفاظ، تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی اور ان پر یعنی توبہ قبول کر لی، بے شک وہی ہیں بڑے توبہ قبول کرنے والے، بڑے مہربان۔ ہم نے حکم فرمایا نیچے اتر جاؤ بہشت سے سب کے سب، پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کسی قسم کی ہدایت، سو جو شخص پیروی کرے گا میری اس ہدایت کی تو نہ کچھ اندیشہ ہوگا ان پر اور نہ ایسے لوگ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ کفر کریں گے اور تکذیب کریں گے ہمارے احکام کی، یہ لوگ ہوں گے دوزخ والے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو تم لوگ میرے ان احسانوں کو جو کیا ہے میں نے تم پر، اور پورا کرو تم میرے عہدوں کو تو پورا کروں گا میں تمہارے عہد کو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو اور ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، یعنی قرآن پر، ایسی حالت میں کہ وہ سچ بتلانے والی ہے۔ اس کتاب جو تمہارے پاس ہے یعنی تورات کے کتاب الہی ہونے کی تصدیق کرتی ہے، اور مت بنو تم سب میں پہلے انکار کرنے والے اس قرآن کے، اور مت لو بمقابلہ میرے احکام کے موضوع حقیر کو، اور خاص مجھ ہی سے پورے طور پر ڈرو، اور مخلوط مت کرو حق کو نہ حق کے ساتھ، اور پوشیدہ بھی مت کرو حق کو جس حالت میں کہ تم جانتے ہو، اور قائم کرو تم لوگ نماز کو یعنی مسلمان ہو کر، اور دو زکوٰۃ دو، اور عاجزی کرو عاجزی کرنے والوں کے ساتھ۔ کیا غضب ہے کہ کہتے ہو
کہتے ہو اور لوگوں کو نیک کام کرنے کو نیک کام سے مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے اور اپنی خبر نہیں لاتے، حالانکہ تم تلاوت کرتے رہتے ہو کتاب کی، تو پھر کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ اور اگر تم کو حب عمل و جان کے غلبہ سے ایمان لانا دشوار معلوم ہو تو مدد لو صبر اور نماز سے، اور بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے، مگر جن کے قلوب میں خشوع ہے ان پر کچھ دشوار نہیں۔ وہ قریشی وہ لوگ ہیں جو خیال رکھتے ہیں اس کا کہ وہ بے شک ملنے والے ہیں اپنے رب سے، اور اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ وہ بے شک اپنے رب کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ اے اولاد یعقوب کی، تم لوگ میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو انعام میں دی تھی، اور اس بات کو یاد کرو کہ میں نے تم کو تمام دنیا جہان والوں پر خاص بطور میں فوقیت دی تھی، اور ڈرو تم ایسے دن سے کہ نہ تو کوئی شخص کسی شخص کی طرف سے کچھ مطالبہ ادا کر سکتا ہے اور نہ کسی شخص کی طرف سے کوئی سفارش قبول ہو سکتی ہے، اور نہ کسی شخص کی طرف سے کوئی معاوضہ لیا جا سکتا ہے، اور نہ ان لوگوں کی طرف داری کر چل سکے گی۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب کہ رہائی دی ہم نے تم کو مطلقین فرعون سے جو فقر میں لگے رہتے تھے، تمہاری سخت ازاری کے گلے کاٹتے تھے، تمہاری اولاد ذکور کے، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ اس واقعے میں ایک امتحان تھا تمہارے پروردگار کی جانب سے بڑا بھاری، اور جب شاخ کر دیا ہم نے تمہارے وجہ سے دریائے شور کو، پھر ہم نے ڈوبنے سے بچا لیا تم کو اور غرق کر دیا مطلقین فرعون کو، میں فرعون کے، اور تم اس کا معائنہ کر رہے تھے۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب کہ وعدہ کیا تھا ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا، پھر تم لوگوں نے تجویز کر لیا غوثلہ کو موسیٰ کے جانب کے بعد، اور تم نے ظلم پر کمر باندھ رکھی تھی۔ پھر بھی ہم نے تمہارے توبہ کرنے پر درگزر کیا تم سے اتنی بڑی بات ہوئے پیچھے اس توقع پر کہ تم احسان مانو گے۔ اور وہ زمین یاد کرو جب دی ہم نے موسیٰ کو کتاب تورات اور فیصلے کی چیز، اس توقع پر کہ تم راہ پر چلتے رہو۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے کہ اے میری قوم، بے شک تم نے اپنا بڑا نقصان کیا اپنی اس غوثلہ پرستی کی تجویز سے، سو تم اب اپنے خالق کی طرف متوجہ ہو۔ پھر بعض آدمی بعض آدمیوں کو قتل کرو، یہ عمل در آمد تمہارے لیے بہتر ہوگا تمہارے خالق کے نزدیک۔ پھر حق تعالی تمہارے حال پر اپنی عنایت سے متوجہ ہوئے، بے شک وہ تو ایسے ہی ہیں کہ توبہ قبول کر لیتے ہیں اور عنایت فرماتے ہیں۔ اور جب تم لوگوں نے یوں کہا کہ اے موسیٰ، ہم ہرگز نہ مانیں گے تمہارے کہنے سے یہاں تک کہ ہم خود دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ طور پر، سو اس گستاخی پر آ پڑی تم پر کڑک بجلی اور تم اس کا آنا آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر ہم نے تم کو زندہ کر اٹھایا تمہارے مر جانے کے بعد اس توقع پر کہ تم احسان مانو گے، اور سایہ فاخان کیا ہم نے تم پر ابر کو میدان تہ میں، اور خزانہ غیب سے پہنچایا ہم نے تمہارے پاس ترنجبین اور بہترین کھاؤ نفیس چیزوں سے جو کہ ہم نے تم کو دی ہیں، اور اس سے انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا لیکن اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ اور جب
ہم نے حکم دیا کہ تم لوگ اس آبادی کے اندر داخل ہو، پھر کھاؤ اس کی چیزوں میں سے جس جگہ تم رغبت کرو بے تکلفی سے، اور دروازے میں داخل ہونا عاجزی سے، جھک کے اور زبان سے کہتے جانا کہ توبہ ہے توبہ ہے، ہم معاف کر دیں گے تمہاری خطائیں اور ابھی مزید باران اور دیں گے دل سے نیک کام کرنے والوں کو۔ سو بدل دیا ان ظالموں نے ایک اور کلمہ جو خلاف تھا اس کلمہ کے جس کے کہنے کی ان سے فرمائش کی گئی تھی، اس پر ہم نے نازل کی ان ظالموں پر ایک آفت سماوی اس وجہ سے کہ وہ آلود حکمی کرتے تھے۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب حضرت موسیٰ نے پانی کی دعا مانگی اپنی قوم کے واسطے، اس پر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے اس عصا کو فلاں پتھر پر مارو، پاس فوراً سے اس سے پھوٹ نکلے 12 چشمے اور 12 ہی خاندان تھے بنی اسرائیل کے، چنانچہ معلوم کر لیا ہر شخص نے اپنے پانی پینے کا موقع، کھاؤ اور پیو اللہ تعالیٰ کے رزق سے اور حد اعتدال سے مت نکلو، فساد و فتنہ کرتے ہوئے زمین میں